زہرا کی تھی صدا میرے تشنا دہن چلو، زہرا کی تھی صدا میرے تشنا دہن چلو، قرباں ہوں تم پہ صاحب رنجو محن چلو، زہرا کی تھی صدا میرے تشنا دہن چلو، ارے ہے دھوپ ساخت ریگے بیاباں ہے میرے لال، ہے دھوپ ساخت ریگے بیاباں ہے میرے لال، ماں صدق تم پہ اب سوئے نہر لبن چلو، زہرا کی تھی صدا میرے تشنا دہن چلو، ارے ہیں بے قرار نانا بھی اور باپ بھائی بھی، ہیں بے قرار نانا بھی اور باپ بھائی بھی، ہمراہ سب کے اب میرے اے گل بدن چلو، ہمراہ سب کے اب میرے ہے جسم تمہارا فدائے ماں، کوثر سے چل کے دھو لو یہ زخمی بدن چلو، کوثر سے چل کے دھو لو یہ زخمی بدن چلو، امت کے واسطے بڑے رنج و الم سہے، امت کے واسطے بڑے رنج و الم سہے، اے میرے لال اے میرے گل پیرہن چلو، اے میرے لال اے میرے گل پیرہن چلو، زہرا کی تھی صدا میرے تشنا دہن چلو، ایک نعرہ سلوات، ایک اس سے بہتر درود ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سرنانگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو،
اور چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ کہ جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ایسو سے محبت نہیں اچھی لگتی، جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، ان کی اسلام میں شرکت نہیں اچھی لگتی، اور جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے قرآن میں، جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے قرآن میں، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، اور ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، وہ اذاں اور وہ اقامت نہیں اچھی لگتی، اور چھوڑ دیں وے سورہ توبہ پڑھنا، چھوڑ دیں وے سورہ توبہ پڑھنا، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، اور اہل ایمان کے عقیدے کہو جس سے خطرہ، اہل ایمان کے عقیدے کہو جس سے خطرہ، ایسے قائد کی قدر عادت نہیں اچھی لگتی، اور نہ کریں جو بن سیری کے خدا کی باتیں، نہ کریں جو بن سیری کے خدا کی باتیں، ان خطیبوں کی خطابت نہیں اچھی لگتی، اور جن سے ناراض گئی بنت رسول دعوت، جن سے ناراض گئی بنت رسول دعوت، دین میں ان کی ضرورت نہیں اچھی لگتی، دین میں ان کی ضرورت نہیں اچھی لگتی۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا رضوان رضا صاحب سے ہے، اور میں اس کو خدا فرما جناب رضا صاحب سے نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلا شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلا شام ہوتی ہے اصغر، کیوں خفا ہو گئے مجھ سے بیٹا، گھر چلا شام ہوتی ہے اصغر، رات کالی ہے کا یہ بن ہے، پاس بھائی نہ کوئی بہن ہے، کیوں لگایا ہاں تم نے بستر، گھر چلا شام ہوتی ہے اصغر، خون کا جنگل ہے ہر رات کالی،
آج ہو گیا میدان خالی، پھوک جنگل ہے ہر رات کالی، آج ہوگا میدان خالی، کچھ کرنے کو ہے سارا لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بھر گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا تم سمجھ ناجنی کو، بھر گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ ناجنی کو، یہ نہ سمجھ کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کٹ گیا سر امام زمن کا، ہو گیا ختم پنجتن کا، اب تو وارث نہیں سر پہ کوئی، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ ہم نے جو سنا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى طه ياسين سيدنا ونبينا ورسولنا وحل قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ورضانا وهادينا بالغوث محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وقدرهم وغاسلي حقوقهم ومنذري فضائلهم ومصائبهم وشيعاتهم ومن هذا إلى يوم الدين أما بعد سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون صلاة پہلے تو سمجھوں کہ ایک آیت سے کیسے
ایک ذاکر خطاب کرتا ہے، چونکہ ابن عباس سے مولا کائنات سورہ حمد کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، پورا دن گزرا، پورا رات گزری، صبح نمودار ہو گئی، ابن عباس مقصد جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد ہے، جو سورہ حمد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ اس کے بعد کہا انا النقطۃ الباء، میں نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں، تو مجھے کہنے دیے کہ علی وہ نقطہ ہے جو کہ اس طرح سے اسلام علی سے خالی ہے، علی اسلام میں خالی ہے۔ بہرحال کل میری گفتگو اس جسمناک پر پہنچی تھی، علی وہ نقطہ ہے، علی وہ اسلام سے الگ کر لیجیے تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال کل میری گفتگو جسمناک پر پہنچی تھی، لعنت پوری نہیں ہوئی تھی اور لعنت پوری ہو بھی نہیں سکتی، لعنت اور سلوات کے بغیر کر رہا تھا نا، آج کچھ اور لعنت آپ حضرات اور سن رہے ہیں، لعنت پوری نہیں ہوتی، ابھی لعنتوں میں بہت کمی ہے، پورا قرآن لعنت کر رہا ہے، ہر جہاں لعنت، مگر لعنت قرآن میں نہیں ہے، میں ثابت کروں گا قرآن میں کہاں کہاں لعنت نہیں ہے، ہر جہاں قرآن میں لعنت ہے۔ آج مجھے پڑھنا ہے تورا 10ویں نمبر پہ کیوں، اس سے پہلے میں کچھ نماز کے آداب بتاؤں گا، اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ تورا 10ویں نمبر پر کیوں ہے۔ آگے تشریف آئیے، یہاں بہت سے آگے آفس میں آگے تشریف آئیے، بہت جہاں یہاں۔ بہرحال عرض ہو رہا ہے کہ نماز میں بھی غلطیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب آئیے فروع دین، اصول دین 5 ہیں، اصول دین 5 ہیں، اصول دین ہے، فروع دین ہے، بڑا اصول دین 5 ہے۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ اول توحید کو جو اللہ کا اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، دوسرے اللہ عادل ہے، اور تیسرے نبوت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور چوتھے امامت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، قیامت کو نہ مانے وہ بھی کافر، تو مسلمان ہی نہیں ہے جو نہ مانے۔ تو 5 چیزیں ماننی ہیں، تو یہ فروع دین ہے، 5 ہیں، تو یہ پنج پاک کی طرح سے 5 چیزیں ماننی ہیں۔ اور فروع دین ہے 10، فروع دین 10 میں کیا ہے؟ اول نماز، ظاہر سی بات ہے اول نماز۔ اب دیکھیے میرا ذہن پہنچا، آپ کا ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا کوئی جملہ کروں تب آپ کا ذہن سمجھ میں آئے گا۔ سلمان جیسا سچا، سلمان بہت زیادہ سچے تھے، جب سچے لے کے گئے، جب سلمان جیسے سچے کو رسول اسلام اپنے مباہلے میں لے کر کے گئے، سلمان زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، سلمان اتنے سچے تھے، پھر سلمان کو لے کے نہیں گئے، یا رسول اللہ آپ سلمان کو لے کے جاتے، کہا نہیں، اب جب آسمان پر ڈالی تو پورا آسمان خالی، زمین پر ڈالی تو پورا زمین خالی۔ اب دیکھا تو گھرانہ اپنے گھرانے میں پایا جاتا ہے، تو مجھے کہنے دو جب سلمان جیسا سچا چاندنی پنجر نہیں تو ابو بکر جا جھوٹا، صدیق اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں نے کہا کہ آپ ضرور پڑھیے گا، میں نے پڑھ دیا۔ بہرحال اب یہ اول نماز
نماز سے جا رہے ہیں وہ نماز. دوسرے روزہ دوسرے نمبر پر، ظاہر سی بات دوسرے نمبر پر روزہ ہے، روزہ رکھیے کون منع کرتا روزہ. تیسرے حج کیجیے. اب جس کی حیثیت میں ہے حج کرنا ہے، حج کے لیے پیسے جوڑے جا رہے ہیں، حج کے لیے پیسے جوڑے جا رہے ہیں، اور غریب لڑکیوں کی شادیوں میں پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں. حج کرنا ہے. غریب لڑکیوں کی شادیوں میں پیسے نہیں دیے جائیں گے. حج کرنا ہے. کیسا حج؟ پہلے غریب لڑکی کو حج کراؤ پھر حج کرو. یہ حج کا فارمولہ نہیں ہے. تیسرے چوتھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، سونا چاندی دیا جا رہا ہے، تو زکوٰۃ دینا یہ زکوٰۃ کا فارمولہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا حاتم اتنا بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے بانٹتا تھا. میرے مولا نے کہا 40 دروازوں ایک اشرفی بانٹتا تھا. میرے مولا نے کہا کنجوس تھا، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیا گیا کہ دوسرے دروازے پہ جانا ہی نہ پڑے. دونوں اب زکوٰۃ چوتھے پانچ خمس نکالیں گے نہیں، مال کھا جائیں گے. خمس کا مال کھا رہے ہیں. ارے خمس کا مال غریبوں کو دے دیجیے. کتنے حوضار ہیں، ان کا پیٹ بھر جائے گا. خمس دیجیے. خمس اپنے پیٹ میں بھرے جا رہے ہیں، خمس کھائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو دے دیجیے. اب پوچھتے مولانا صاحب خمس کس سے دیں؟ جب بڑے مولانا ہوں انہیں کے پاس جائیں گے، ان کی جیب گرم ہو جائے گی. اب وہ دیں نہ دیں، ان کی جیب گرم ہو جائے گی. آج ہمیں سب مولانا نے خمس کے بارے میں بتا دیا، ہم ادا ہو گئے. ان کی جیب گرم کر کے چلے آئے. چھوٹے مولوی کو خمس نہیں دیں گے. چھوٹے مولوی کو خمس دے دیں، ان کی جیب گرم ہو جائے. ان سے کہہ دیں چھوٹے مولوی کو خمس دے دیں. بڑے مولوی کو خمس دے کے آ گئے، ان کی جیب گرم کر دی، وہ جیب ہو گئی خمس دے دی. یہ خمس کا طریقہ یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد بن سیف، جہاد بن لسان قلم، جہاد بن لسان زبان کا جہاد بن قلم ہاتھوں کا جہاد، پیروں کا جہاد. پیر غلط نہ چلیں، ہاتھ غلط نہ اٹھیں. یہ ہاتھ کہیں اپنی زوجہ کے اوپر تک نہیں اٹھنے پائیں. یہ ہاتھوں کا احترام لازمی ہے. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ مرد اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ ہاتھ اپنی زوجہ کو ہو جائیں. کیونکہ آدمی جو ہے وہ گھر کا راجا ہے اور عورت گھر کی رانی. غلط کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ باہر تک نہ پہنچنے جائیں. یہ ہاتھ اپنی بیٹیوں کو میں اپنا بیٹی کسی کو نہیں مارتا، کیونکہ بہرحال یہ ہاتھ اسی طرح سے اب یہ جہاد بن لسان ہے، زبان کا جہاد ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو میرا ذکر کرتا ہے اس کے دہن میں میری زبان ہوتی ہے. جو میرا ذکر کرتا ہے اس کے دہن میں میری زبان ہوتی ہے، تو اس کے دہن میں میری زبان ہوتی ہے. تو اب بتائیے ان کی ہماری ناقص زبان، ہماری نجس زبان جب ان کی مطہر زبان سے مطہر ہو جاتی ہے تو ہماری زبان ہی مطہر ہو جاتی ہے اور ذاکر بولنے لگتا ہے. ایک کنکڑی ڈالی تھی امام نے، ایک کنکڑی سے کیا ایک عالم ہو گیا تھا. میں نے بھی دعا کی تو انگلش آج بولنے لگا. بہرحال موقع نہیں ہے. مولا نے ایک کنکڑی ڈالی اور کئی زبانوں کا حامل ہو گیا. دیکھیے سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیکھیے. آپ مجھے بتاتے ہیں کہ سیکھیے. موضوع سے الگ نہیں ہٹ رہا ہوں، ابھی وہی بات مکمل کروں گا. موضوع الگ سیکھنا ایجوکیشن. میں بھی جانتا ہوں ایجوکیشن سے میں نے کیا ہے BA. ایڈوکیٹم اس کو کہتے ہیں. ایڈوکیٹم کا ارتھ ہے جاننا، پہچاننا، نگلنا. ایجوکیشن بتائیے اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، اپنے چائلڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو بتائیے. انسان پیدائش سے لحد تک سیکھتا رہتا ہے. اپنے بچوں کو پروناوستھا کیوں ہوئی بتائیے، ان کو بتائیے. ارے ماتا آپ بتائیے، بہن یہ بتائیے، تم بتاؤ ہم سیکھیں. آج ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کے بیٹے، ہمارے یہاں کے بچے IAS PCS کیوں نہیں بنتے؟ ہم کلیئر بن گئے تو اکڑ رہے ہیں. اکڑیے نہیں. لیکن جو اکڑا تھا اس کو اللہ نے بالوں پر چھین کر کے
ذرا سا پرواز جاننے کی کوشش کی، اکڑا تھا بالوں پر چھین کر کے غار میں ڈال دیا تھا، بالوں پر چھین کر گڈھے پڑا، مدتوں پڑا رہا۔ دنیا میں خلق آدم سے پہلے جن آباد تھے، انہیں جنوں شیطان تھا، مدتوں پڑا رہا۔ نوح آئے پڑا رہا، ابراہیم آئے پڑا رہا، موسیٰ آئے پڑا رہا، عیسیٰ آئے پڑا رہا، کینان آئے پڑا رہا، لوط آئے پڑا رہا، نمک آئے پڑا رہا، عیسیٰ آئے پڑا رہا، سب کے سامنے پڑا رہا، اور نبیوں کا زمانہ آیا پڑا رہا۔ اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے تو اس نے کہا مجھے لے چلو۔ سب پکڑ کے حسین کے جھولے کے پاس، سب حسین کے جھولے کے پاس لے کر کے گئے۔ پہلے ایک واقعہ عرض کروں پھر اس کو کروں۔ جناب نوح کو لوگ پتھر مارتے تھے، جناب نوح کو لوگ پتھر مارتے تھے، جناب نوح پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، اور اتنے مارتے تھے پتھر کے پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، پتھروں میں اتنے پتھر مارتے تھے جناب نوح پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بابا جان پتھر دیجیے، کل کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور نوح کو پتھر نہ مار پائیں۔ جناب نوح پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ جناب نوح خطا کیا تھی، گلیوں میں نکل جاتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے۔ نوح کی 2500 برس کی زندگی، جب ان کے پاس ملک الموت آتا ہے، جناب نوح کی 2500 برس زندگی ملک الموت آتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کہ آپ کی 2500 زندگی کا سنو، ذرا سے یتیم ہو رہے تھے تو دھوپ سے چھائی میں آ جاؤں، دھوپ سے چھائی میں آئے، کہنے لگے میری زندگی وہ اتنی سمجھو کہ میں دھوپ سے چھائی میں آ گیا۔ اس 2500 زندگی کے بعد وہ دھوپ سے چھائی میں آ گئے۔ آپ 100 برس زندگی، 70 برس زندگی، بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں زندگی میں، بڑا فخر کرتے ہیں کہ زندگی میں کیا ہے اب جناب نوح کی زندگی۔ اب جناب اور رات میں جبریل امین آتے تھے، اب وہی منظر آ رہا ہے، اپنے پروں سے مس کرتے تھے اور پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے، مس کرتے تھے، اور پروں سے جناب ابراہیم کو جناب نوح کو شفا ہوتی تھی۔ میں کہوں گا اے جبریل اپنے پروں پہ ناز نہ کرنا، تمہارا ہی ایک بھائی حسین کے جھولے سے مل ہوا تھا تو بالوں پر عطا ہو گئے تھے، اگڑتا ہوا چلا، من مصری من مصری من مصری، میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون ہے۔ اللہ نے چھینا تھا، حسین نے بالوں پر عطا، جس کو حسین دے دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ صلوات پڑھو۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، جس کو حسین دے دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ بالوں پر عطا ہو گئے تو عطا ہوا۔ اب جو میں پڑھ رہا تھا تبرات 10ویں نمبر پر جا، میں نے ابھی 4تھا نمبر درات، 5واں ہے خمس کھا رہے ہیں، 6ٹھے جہاد میں نے جہاد کیا، 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، نیکی کی ہدایت کرنا ضروری ہے اور یہی ثابت کرنا ہے۔ 8ویں برائی سے روکنا ہے، اور 9ویں تولا ہے، پھر 10ویں تبرہ ہے۔ اگر یہ کرنے کے بعد، یہ ساری نعمتیں کرنے کے بعد ساری محنتیں ایک طرف، سب ایک طرف، توحید اور نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، خمس ایک طرف، جہاد ایک طرف، نیکی کی ہدایت ایک طرف، تولا ایک طرف، تبرہ ایک طرف۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ اگر یہ نہ کیا، اللہ جب رسول سے خطرناک ہے، قدیر نہیں پڑھنا ہے۔ جب اللہ رسول سے خطرناک ہے تو رسول سے خطرناک ہے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جن کے لیے آج آپ روز پڑھتے ہیں قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خدا کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خدا نے تم کو 2 آنکھ دیے، 2 کان دیے، دعا سنیں خدا صاحب روز پڑھتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے سنا تھا، میں دعائے نور پڑھتا ہوں، آگے ادھر تشریف لائے جہاں ہے تو کن کن دعائیں، یہ دعائیں نور نہیں پڑھتے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور بند کر کے رٹ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں روز دعائیں نور پڑھتا ہوں، چھوٹی دعائیں نور پڑھتا ہوں،
دعائے سنہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، یہ سب میں پڑھتا رہتا ہوں، تسبیحاں پڑھتا رہتا ہوں۔ اب تسبیحاں بتاؤں تسبیحاں کتنی ہیں، تسبیحاں بھی بتانا ہو تو تسبیحاں کتنی ہیں، پڑھیے تسبیحاں، کون منع کرتا تسبیحاں؟ لیکن اب کیا پڑھوں؟ اب وقت میں نے وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ میں پڑھوں کیا، پڑھنا کیا چاہ رہا، پڑھنا کہاں جا رہا ہوں؟ زیادہ دیر پڑھنے کا وقت بھی تو نہیں ہے، توجہ ہے نہیں، نہ زیادہ پڑھ کے آیا ہوں پھر بھی بول رہا ہوں، اب زیادہ پڑھنے کا وقت بھی نہیں پھر بھی بول رہا ہوں۔ اگر غلط ہو جائے گا موضوع تو بات الگ ہو جائے گی۔ الرحمن، بہرحال اس کو بات مکمل کروں اور بہت تسبیح کی بات بتاؤں، بہت اچھی بات۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ خدا بڑا مہربان ہے، قرآن کی تعلیم دی اور انسان پیدا کیا۔ شاید میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو کون ہے؟ اب کون ہے جو سورہ رحمان پڑھتا ہے؟ بہرحال آپ دیکھیے گا بار بار کیوں آ رہا ہے، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، دیکھیے گا۔ بہرحال اب جو لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں یا کچھ عورتیں بچوں کو کھانا نہیں دیتی، ماں کو کھانا نہیں دیتا، شوہر کھانا آیا نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، ارے عبادت نہ، ارے سب عبادت چھوڑو، پہلے شوہر کا کھانا، اگر شوہر کا کھانا نہ دیا سب بیکار، میری وجہ سے میں ڈانٹ دیتا ہوں، میں نے کہا سب بیکار ہے، کہ نماز پڑھ لی میں، ان کی نماز بیکار، اگر میرا کھانا نہ دیا ان کی نماز بیکار، میں تھک کے آیا ہوں، غلط کر رہا ہوں ٹوک دیجیے، غلط کر رہا ہوں ٹوک دیجیے۔ تسبیحاں میں بھی جانتا ہوں، سنیے کتنی تسبیحاں بتاؤں، دیکھیے جو بتاؤں گا لیکن ایک تسبیح ضرور بتاؤں گا، وہ تسبیح انڈرسٹوڈ ہے، رب زدنی علما کی تسبیح، صلوات کی تسبیح، ایک تسبیح صلوات کی، رب زدنی علما کی تسبیح، رب زدنی علما، امی جی صبح کی تسبیح 3 ہیں، لکھا مفتی بھی اپنا فاطمہ 4 ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 5 ہیں، یا سلاموں 6 ہیں، وہ مرتون 7 اتنی بتا چکا میں، اب 7 تسبیحیں میں نے بتا دی، اور بھی ہیں تسبیحیں، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تسبیح برمن لعنت کی بھی پڑھ لو، نہیں کہہ سکتے تو اللہم لعن مرسوم عثمان کر کے کہہ دو، ساری تسبیحوں پر اثر کر جائے گی، ساری تسبیحوں کا اثر کر جائے گی، ساری تسبیحیں اثر ہو جائیں گی۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، فویہ اعلیٰ ربکم ذو زبان، کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بڑے لوگ ہمارے قوم میں ایڈوکیٹم میں عرض کر رہا تھا، ایڈوکیٹم میں آج ہماری قوم میں علم کی کمی ہے، ایڈوکیٹم پڑھاتے نہیں، ماں باپ پڑھے نہیں ہوتے، بچے پڑھے نہیں ہوتے۔ جب میں انگلش بولنے لگا تو نمبر کم آتے تھے، میں نے اپنے بچے کو بٹھالا، کہا بیٹا بیٹھو، ایسے لکھو، لائن یوں کر کے لکھو، اب ماں سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا دیکھو بیٹا لائن نہ چھوڑنا، وہ نمبر کم ملیں گے، میں نے کہا بیٹا دیکھو ایسے چھوٹے چھوٹے الفابیٹ لکھو اور ایسے لکھو، ایسے وہ لکھنے لگا، پھر اب وہ دکھایا، ہم نے کہا بیٹا کیا ہمارے بھانجے نے کہا باہر بیٹھے ہوئے تھے، کہا آپ ارمان کو پڑھاتے رہے تھے، میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، میں نے کہا بیٹا دیکھو میں ماروں گا بھی، اب پڑھو گے نہیں ماروں گا، کوئی چیز میں کمی نہیں کرتا ہوں، جو چیز لے نا، اب ڈرنے لگا، نماز پڑھتا ہے اٹھ کے، اور کہا میں نے دیکھو خالی وقت پڑھو، تم آف لائن بھی کہا پڑھو، اب تمہیں پاس کر کے دکھانا ہے، ماشاء اللہ پاس بھی ہو گیا، اب تمہیں پڑھنا ہے۔ تو جب تک ماں نہیں پڑھی ہوگی تو ماں بچے کو نہیں پڑھا پائے گی، اگر باپ نہیں پڑھا ہے تو باپ بچے کو نہیں پڑھا پائے گا۔ سیریل کی باتیں تو جانے دیجیے، میں باتیں نہیں کرتا، اور اگر ماں بے پردہ ہے تو بچے کو بے پردہ رکھے گی، اور اگر ماں چاہتی ہے ماں کو بچی کو پردے میں رکھنے کا حق ہے، باپ کو نہیں ہے۔ اور یہ کسی ذاکر نے بہت بڑا جھوٹ پڑھا، ممبر سے جھوٹ پڑھا، میں بالکل دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بالکل جھوٹ پڑھا کہ ماں کا حق نہیں ہے، یہ ماں کا حق نہیں ہے، یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ مرد کو روٹی پکا کر کے دے، عورت کا حق ہے کہ مرد کو روٹی پکا کر کے دے۔
میں جھوٹی باتوں کا عمل نہیں کرتا. عورت کا پورا حق ہے کہ مرد کو روٹی پکا کر دے, امور خانے انجام دے. ہاں اگر کچھ عورتوں کی مشغولیات ہیں, اگر کچھ عورتیں نہیں جا پاتی ہیں, جا رہی ہیں تو کام کر رہی ہیں, بیچاری 4 بجے آتی ہیں, چائے بناتی ہیں, کرتی ہیں, تو ان کی مجبوری ہے. لیکن عورت کا پورا حق یہ بنتا ہے کہ مرد کی امور خاندانی انجام دے, اور تیز آواز نہ ہو, آواز بلند نہ ہو, آواز تیز نہ ہو, اور آواز کے ساتھ آواز نہ ہو. آواز نہیں. عروج صاحب آگے تشریف لائیے. ارے مولانا عروج صاحب بہرحال چھوڑیے, آپ سب میں زمان. تو عورت کا پورا فرض نہیں ہے جو بیٹا آگے تشریف, میری بیٹی آؤ آگے تشریف آؤ کروا دیں. آؤ یہاں بیٹھو, آؤ بیٹھیے. نعرے حیدری, نعرے استقبال. عورت کا پورا حق. اب بتائیے کیا ہے کہ ماں کا پورا حق روٹی پکا کر کے دے. اب عورتیں کچھ مجبور ہیں, لیکن یہ گھر میں رائٹ نہیں ہونا چاہیے. گھر کی بات گھر میں رہے, باہر نہ نکلے. اسی طرح سے اور چادر کی منزل جو ہے, بی بی فاطمہ کی کنیزیں کچھ ایسے ہی چلی جاتی ہیں, تمام ہو رہی ہے. بی بی فاطمہ کی کنیزیں ایسے ہی چلی جاتی ہیں. میں تمام کر رہا ہوں تو بی بی فاطمہ اور بھی مجلسیں, اس کا بھی خیال ہے, مگر دور دور سے لوگ آتے ہیں. جائے بہرحال میں مجلس پوری پڑھ کے اتروں گا, جتنا یاد کر رہا ہوں تو ضرور پڑھوں گا. بی بی فاطمہ کی یہ بھی ایک درس ہے. بی بی فاطمہ کی کنیز کیا تھی؟ بی بی فاطمہ, ایک جملہ اور بات کو تمام کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ رسول اللہ تشریف لا رہے تھے. رسول اللہ گھر میں تشریف لا رہے ہیں, اور رسول اللہ نے کہا بیٹی میرے ساتھ میں ایک شخص ہے. کا بابا وہ تو نابینا ہے. بی فاطمہ کہتی ہیں بابا میں تو نابینا نہیں ہوں, چادر اوڑھ لوں. تو یہ ہے بی فاطمہ کا پردہ. بس آپ کا بھی پردہ یہی پردہ ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. اب کل آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا پہلے سے تشریف لے آئیے گا, کیونکہ اب مجلس میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے. مجلس میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے. اور مرد کا اور یہ ہے پردہ. اور دوسرا پردہ ایک اور واقعہ عرض کر دوں. بی بی فاطمہ رو رہی ہیں. بی بی فاطمہ, ایک جملہ اور سن لیجیے. ایک شخص آتا ہے, بی بی فاطمہ کا, رسول اللہ کی زندگی صرف 70 دن زندہ رہیں, اس کے بعد وفات پا گئیں. ایک آنسو ٹپکا تھا رسول پر. رسول نے کہا بیٹی میری زندگی میں رونا کیسا؟ کہا ابھی میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں. کہا بابا آپ ایک شخص ہے جو بار بار آتا ہے, اجازت مانگتا ہے, میں کہتی ہوں لوٹ جا, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, یہیں سے ہفتے مصائب, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, لوٹ جا. وہ لوٹتا نہیں. کہ رسول اللہ کہتے بیٹی ارے تیری ادھر کی عظمت ہے, ارے کیوں لوٹتا نہیں ہے, اے بیٹی لوٹتا نہیں ہے, اے بیٹی وہ بیواؤں کو یتیم کر دیتا ہے, اب اس کو آنے کی اجازت نہیں تھا, ہر گھر میں 5 بار آتا ہے, سب کو لے جائے گا. عزیزوں جس گھر کی ملک الموت تعظیم کرے اس گھر کا کیا عالم ہوا. خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی, چھوٹے چھوٹے بچے. کیا پڑھوں گا سے مسائل میں نہیں بڑھ جاتے. ہاں خدا رحمت نازل کرے محدثین پر, مورخین پر جن تاریخیں مقرر کر دی. عزیزوں آج جناب عباس کے مسائل پڑھے جائیں گے, بڑے دردناک مسائل ہیں. جناب عباس سنیے, مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں گا. آج میں مسائل چاہے میں مر جاؤں, میں مسائل پڑھتے مر جاؤں, مجھے اسے کوئی تمنا نہ ہوگی مجھے روکیے گا نہیں, میں پیٹوں گا مجھے روکیے گا نہیں, میں مسائل پڑھتے مر جاؤں. مسائل پڑھتے اس سے اچھی موت کیا ہوگی. جناب عباس آئے, کہا اجازت دیجیے, کہا
اجازت دیجیے. ایک بتا حسین کہتے ہیں اے لشکر اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہ امام حسین عباس ارشاد فرماتے ہیں اے آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ ارے جس کا میں علمدار تھا جہاں لشکر ہوئی علمداری کروں گا. ارے خام حسین سے اعلیٰ شرط کی سزائیں ہوتی ہیں. بعض میں سکینہ کے خیمے میں جاتے ہیں, ایک سوکھی سی مشغولی, ایک ٹوٹا سا نیزہ ہے. جناب عباس چلے, ارے پہلا مجاہد ہے, ارے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈالا, کسی کی مجال نہ تھی آئے کہ عباس کی طرف دیکھتا, کسی کی مجال نہ تھی کہ عباس کی طرف دیکھتا. کیا شعر فرماتے یوں برچیاں تھی چاروں طرف جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے. عباس چلے چاروں طرف برچیوں میں گر گئے. ارے میرے ساتھ آج جب عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں, ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں چانا قلم ہو گیا, ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں چانا قلم ہو گیا, علم ٹھنڈا ہو گیا. مشق کو دھاتوں سے پکڑا, عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ارے عمر سعد کہتا ہے کیا دیکھتے ہو؟ ارے مشق سکینہ کو نشانہ بناؤ, اگر ایک بوند بھی پانی پہنچا لڑائی کا منظر کچھ اور ہوگا. مشق سکینہ کی طرف نشانہ لایا گیا. مچھلی عباس کا دہلا چلا, عباس کا دل چلا, مچھ کا سارا پانی بہ گیا. عزیزو نام عباس. اب سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے. عباس بڑھے مختل کی طرف بڑھے, عباس مختل کی طرف بڑھے, گھر کی طرف نہیں بڑھے. ایک مرتبہ ہاں عزیزو, ارے اسی ظالم نے ایک سر پر گرد مارا. ہاں ایک ظالم نے سر پر گرد مارا. ارے گرد بڑا قوی طویل جوان ہوتا تھا. ہاں ایک ظالم نے کھینچ کر کے مارا. عباس نے سر کو اٹھایا. سر کیسے اٹھاتے؟ سر کو یوں کر کے اٹھایا کہ اللہم اطفال الحسین, خدایا خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں. حضرت سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ سعید رحمان صاحب زمان اور آفاق حسین علی نظیر حسین علی کو اور جملہ ممنوعات کو بہت قل اللہ اللہ قل اللہ اللہ قل اللہ. تمام مؤمنین و مؤمنات کو پوچھے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بیٹھ جائیے.